سننے والے کو میرا آداب و سلام۔ کمرے میں مکمل اندھیرا پھیل چکا تھا۔ ماہنور کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں اور پھر اچانک کسی نے زور سے دروازہ بند کیا۔ ماہنور خوف سے پیچھے ہٹ گئی، جبکہ فارس فوراً کھڑکی کی طرف بھاگا۔ وہ لوگ یہاں پہنچ چکے ہیں؟ احمد نے جلدی سے میز پر پڑی ٹارچ اٹھائی۔ ہلکی روشنی پورے کمرے میں پھیلی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، صرف ٹھنڈی ہوا اور عجیب خاموشی۔ ماہنور کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ یہ آواز کس کی تھی؟ اسی لمحے کمرے کے کونے سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ احمد فوراً آگے بڑھا۔ زمین پر ایک پرانا فریم پڑا تھا۔ شیشہ ٹوٹ چکا تھا اور فریم کے اندر زینب کی تصویر تھی۔ ماہنور نے پہلی بار زینب کو واضح دیکھا۔ سادہ سی لڑکی، بڑی آنکھیں اور چہرے پر معصوم مسکراہٹ۔ تصویر کے نیچے ایک تاریخ لکھی تھی، 7 جولائی۔ ماہنور نے آہستہ سے پوچھا، اسی دن؟ احمد نے نظریں جھکا لیں۔ ہاں، اسی دن وہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی۔ فارس خاموش کھڑا دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر بعد وہ بولا، احمد، اب اسے سب سچ بتا دو۔ ماہنور چونک گئی۔ کون سا سچ؟ احمد نے گہرا سانس لیا۔ زینب کی موت ایکسیڈنٹ نہیں تھی، بلکہ اس کی آواز لرز گئی۔ وہ میرے لیے ماری گئی تھی۔ ماہنور کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ کیا مطلب؟ احمد آہستہ آہستہ بولنے لگا۔ زینب کو میرے پاس موجود ایویڈنس کے بارے میں پتہ تھا۔ اسی رات وہ مجھ سے ملنے آئی تھی، لیکن راستے میں وہ خاموش ہو گیا۔ ماہنور کی آنکھوں میں بے چینی پڑ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ احمد نے مٹھی زور سے بند کر لی۔ ان لوگوں نے اس کی گاڑی کو ٹکر ماری اور جب میں وہاں پہنچا، اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ وہ میرے سامنے مر رہی تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ماہنور پہلی بار احمد کی آنکھوں میں وہ درد دیکھا جو شاید برسوں سے دفن تھا۔ اسی لیے تم ہر رات اس کی قبر پہ جاتے تھے؟ احمد نے ہلکا سا سر ہلایا۔ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ ماہنور کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آئی۔ یہ تمہاری غلطی نہیں تھی۔ احمد تلخی سے ہنس پڑا۔ اگر میں اس سب میں نہ پڑا تو وہ آج زندہ ہوتی۔ اسی لمحے فارس نے جلدی سے پردہ ہٹایا اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ لوگ باہر ہیں۔ احمد فوراً دروازے کی طرف بڑھا۔ باہر سڑک پر وہی کالی گاڑی کھڑی تھی۔ اس بار 3 آدمی گاڑی سے اتر رہے تھے۔ ماہنور کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ اب کیا کریں گے؟ احمد چند لمحے خاموش رہا، پھر اس نے ڈائری اٹھائی۔ اس ڈائری میں صرف زینب کے نوٹس نہیں، بلکہ قاتلوں کے نام بھی ہیں۔ ماہنور چونک گئی۔ تو پولیس کو دے دو۔ فارس فوراً بولا، ہم پہلے بھی کوشش کر چکے ہیں، لیکن ان لوگوں کے کنیکشن بہت اوپر تک ہیں۔ بارش تیز ہوتی جا رہی تھی۔ دروازے پر زور کی دستک ہوئی۔ ٹھک ٹھک ٹھک۔ ماہنور خوف سے سہم گئی۔ پھر ایک آواز آئی، دروازہ کھولو ورنہ ہم خود اندر آ جائیں گے۔ احمد نے فوراً ماہنور کا ہاتھ پکڑا۔ اگر کچھ ہو جائے تو تم یہ ڈائری لے کر
بھاگ جانا۔ ماہنور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اور تم؟ احمر نے پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ میں اب مزید کسی کو نہیں کھونے دوں گا۔ دروازے پر زور سے لات ماری گئی۔ لکڑی ٹوٹنے کی آواز پورے گھر میں گونج گئی۔ ماہنور بری طرح کانپ گئی۔ اسی لمحے فارس نے حیرت سے کھڑکی کے باہر دیکھا۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ احمر فوراً پلٹا اور اگلے ہی لمحے اس کے چہرے سے خون اتر گیا، کیونکہ بارش میں کالی گاڑی کے سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ سفید کپڑے، بھیگے ہوئے بال اور چہرہ بالکل زینب جیسا۔ ماہنور کی آواز کانپ گئی۔ یہ زینب ہے؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز کمنٹس کر کے بتائیں، کیا آپ اس کا اگلا پارٹ سننا چاہیں گے کہ کیا وہ واقعی زینب تھی یا پھر زینب کے روپ میں کوئی اور؟ چینل کو سبسکرائب کیجیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔